اس لیے کہ یہ عوام کی بات ہے، میں بھی عوام ہوں اور آپ بھی عوام ہیں۔ آپ کا مسئلہ یہی ہے کہ بجلی کا بل آپ کی تنخواہ سے زیادہ آتا ہے۔ آپ کا مسئلہ یہی ہے کہ دوائی مہنگی ہے، کیسے اپنے والدین اور بچوں کا علاج، کیسے آپ بچوں کو پڑھائیں گے، کیسے آپ گھر کو چلائیں گے، کیسے آپ گھر میں اپنے چولہے کو جلائیں گے۔ یہ میرا اور آپ کا اور عوام کا مسئلہ ہے۔ جن سیاسی جماعتوں کی طرف آپ کا اشارہ ہے، یہ ان کے پرابلمز نہیں ہیں، وہ شہزادے اور شہزادیاں ہیں۔ ان کے والدین نے ان کے لیے اتنا کچھ کمایا ہے اس قوم کو نچوڑ کر کہ ان کو اگر آپ کہیں کہ ملک میں قحط ہے تو شاید یہی جواب دیتے کہ لوگ بسکٹ کیوں نہیں کھاتے ہیں، اور یہاں ایک ایک نوالے پر یہ حکومت ٹیکس لگانا چاہتی ہے۔ آج بھی لاہور میں 25 روپیہ پر ایک نان ہے اور مزید اس کی قیمت میں اضافہ ہوگا۔ پہلے غریب آدمی دال روٹی کے ساتھ گزارا کرتے تھے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اب دال روٹی بھی غریب آدمی کو اس پاکستان میں نہیں ملے گا، جس پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، معدنیات سے نوازا ہے، سمندر سے نوازا ہے، اور جس پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا باصلاحیت یوتھ دی ہے، جو ایک انتہائی اہم جغرافیائی محلیقو رکھتا ہے، اس پاکستان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سچویشن سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ ظاہر ہے رونا دھونا تو حل نہیں ہے، سینہ کوبی بھی علاج نہیں ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ اس لیے کہ ہم جتنا روتی ہے، قوم روتی ہے اور ہم چیختے ہیں، تو یہ اندھے گھنگے اور بہرے حکمران ہیں، یہ آپ کے نہیں سنتے، ورلڈ بینک اور IMF کے سنتے ہیں۔ سے ملے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہمارا تو ایڈوائس یہی ہے کہ بڑوں سے لے کر غریبوں پر خرچ، غریب آدمی کو ریلیف دو، لیکن ہمارے حکمران بڑوں پر ہاتھ ڈالنے کی بجائے جو گڑی کی مچھلی ہے غریب آدمی سمجھتا ہے، لے دے کے اسی کو دوبارہ گلے سے پکڑتا ہے۔ تو آپ کیوں چیخ رہے ہیں؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کیوں جلسہ جلوس کر رہے ہیں؟ میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ جتنا عرصہ اس حکومت کو ملتا ہے مسائل میں اضافہ ہوگا۔ اس حکومت نگران حکومت کے ساتھ مسائل کا اگر کوئی حل ہوتا تو سامنے ضرور آتا۔ اس سچویشن سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہمارے ملک میں شفاف الیکشن کا انعقاد ہو جائے، اور الیکشن ہم ایسا چاہتے ہیں کہ جو جمہوریت کا ڈیکوریشن نہ ہو، حقیقی طور پر پاکستانی عوام کو اختیار دیا جائے۔ اس ملک میں جو مافیاز ہے، جو کرپٹ لوگ ہیں، جن کی وجہ سے پاکستان کی معیشت ڈوب رہی ہے، اس پر ہاتھ ڈالنا نہ عدالت کر سکتے ہیں، نہ نیب کر سکتے ہیں، نہ کہ جس نے کوئی حرکت کی ہے تو اگلے دن وہ اس دنیا میں بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک شفاف الیکشن اس وقت ملک کی ضرورت ہے۔ ایک مینڈیٹ رکھنے والی حکومت پاکستان کو لیڈ کر سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن نے جنوری کا اعلان تو کیا ہے، لیکن اب بھی ابہام موجود ہے، اس لیے کہ کوئی کلیئر ڈیٹ نہیں دیا۔ ہمارا الیکشن کمیشن سے یہی مطالبہ ہے کہ پورا شیڈیول دے دے، واضح تاریخ کا اعلان کر لے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ سردی ہے الیکشن نہیں ہونا چاہیے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلے معیشت ٹھیک کرو بعد میں الیکشن ہو، تو ابھی سردی کا بہانہ پھر گرمی کا بہانہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمومی طور پر وہی لوگ ہیں جو نوشتہ دیوار دیکھ کر خواہش رکھتے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہو، الیکشن ملتوی ہو، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس بنور سے نکلنے کا راستہ وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مالی لحاظ سے طاقتور الیکشن کمیشن ہو، انتظامی لحاظ سے ایک بار پھر ہم اس موقف کا اظہار کرتے ہیں کہ پاکستان کو ترقی کی طرف لے جانا چاہتے ہو تو کم از کم 3 ادارے ایسے ہیں جو ہر لحاظ سے اس کو غیر جانبدار رہنا چاہیے۔ ایک الیکشن کمیشن ہے، ایک سپریم کورٹ ہے،
اور ادا کرنے سے اور اپنے آئینی حدود میں رہنے سے خود ان اداروں کی توقیر اور عزت میں اضافہ ہوگا۔ محترم صحافی حضرات، ہم نے ایک بار پھر عزم کیا کہ مہنگائی کے خلاف، بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ہمارے یہ جدوجہد انشاءاللہ تعالی جاری رہے گی۔ ہم نے مہنگائی اور بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف رحیم یار خان سے ایک احتجاجی تحریک شروع کی ہے، اور لیا اور مظفر گڑھ سے ہوتا ہوا ہم نے 3 دن کا دھرنا دیا پشاور میں، پھر 3 دن کا دھرنا دیا گورنر ہاؤس پر لاہور میں، پھر کوئٹہ میں، اور انشاءاللہ تعالی 6 اکتوبر سے ہم گورنر سندھ کے گھر پر، سرکاری گھر پر دھرنا دے رہے ہیں، اور ہماری یہ احتجاجی تحریک جاری رہے گی۔ عوام کی ترجمانی اس وقت ہم کر رہے ہیں، ہم میدان میں کھڑے ہیں۔ اس ملک کی بقا وہ قرآن اور سنت کے نفاذ میں ہے، اس ملک کی بقا قانون اور آئین کی حکمرانی میں ہے، اس ملک کی بقا اسی میں ہے کہ پاکستانی عوام کو اختیار دیا جائے، اس لیے کہ اللہ کے بعد اس ملک میں اختیار آئین کے مطابق صرف اور صرف پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو ہے۔ ہماری قوم یہ فیصلہ کرے گی کہ کس کو اختیار دیا جائے اور کس سے اختیار لیا جائے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے، پاکستانی قوم کے لیے نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب، عمران خان صاحب یہ اب نئے نہیں ہیں، اور گزشتہ 16 مہینے اس ملک میں مسلم لیگ نے حکومت کی۔ ان کے سارے ٹیم جو اس وقت نواز شریف صاحب کے دائیں بائیں موجود ہیں وہ حکومت میں رہے ہیں۔ وہی خواجہ آصف صاحب تھے، وہی ہمارے شہباز شریف صاحب تھے، احسن اقبال صاحب تھے۔ تو یہ سارا تو وہ ٹیم ہے کہ جب پہلے بھی نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو یہی لوگ ساتھ تھے، اب پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو یہی لوگ حکومت میں تھے۔ تو ان کے آنے جانے سے نظام نہیں بدلے گا۔ ہم نظام اور حکمران دونوں کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں، اس لیے اب خوف اور امید ایک ہی ہے کہ اس ملک میں جماعت اسلامی کی حکومت قائم ہو، لوگ ساتھ دیں۔